اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا پھلوں سے علاج، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یار میں کسی ایرے غیرے کی کتاب سے پڑھ کے نہیں آپ کو سنا رہا، یہ مشہور و معروف حکیم ہے، حکیم شفقت حیات۔ پھلوں سے علاج، اپنا علاج خود کیجئے، ان کی کتاب ہے، اردو بازار میں اویلیبل ہے، آپ جائیں، جا کے وہاں سے وہ کتاب پرچیز کریں اور اپنا علاج جو ہے وہ گھر بیٹھے قدرتی پھلوں کے ساتھ کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا علاج جو ہے وہ اچھا کرے گا، آنے والے دنوں میں ہمیں بیماریوں سے بچائے گا۔ مزید جو ہے آنے والے دنوں میں اچھی سے اچھی ویڈیوز، پیغامات لے کے آتا رہوں گا۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ انشاءاللہ مزید آنے والے دنوں میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا۔ تو آج کے ٹاپک بھی ہمارے جو ہیں وہ 3 ٹاپک ہیں، مزید اگر ٹائم بچا تو ایکسٹرا ٹاپک بھی شامل کر لیا جائے گا، ادروائز 3 ٹاپک ہمارے ڈیلی کے پکے ہوتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں وہ ہے بہی، بلگیری اور پپیتا۔ ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ سننا پڑھنا قبول فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت مفید نعمت ہے، اس کو عربی میں سفرجل کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت مفید پھل ہے، اس کا تعلق سیب کے خاندان سے ہے۔ اس کے بیجوں کو بہی دانہ کہتے ہیں۔ بہی کی شکل دل سے بہت ملتی ہے، اس کے لیے دل کے لیے بہت مفید ہے۔ ہندو دھرم کے لوگ اس پھل کو رزق کی کشادگی، ذخیرہ اور فراغ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کئی ہندوز اس کو بھگوان شیو کا عکس قرار دیتے ہیں اور اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ پوجا کے دوران مندروں میں اس پھل کی موجودگی باعث برکت اور موجب سعادت کا خیال کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان، ایران، پاکستان کے صوبہ سرحد، کشمیر، ہندوستان میں پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بہی کی پیداوار ہوتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غذائیں اور ادویات شامل ہیں ان میں بہی بہت شمولیت رکھتی ہے۔ سفر جل کے نام سے یونانی طب کی قدیم عربی کتابوں میں بہی کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عرب اطباء اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ برٹش فارماسکوپیا میں 20ویں صدی کے اول تک بہدانہ شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ جہانگیر کو بھی بہی بہت پسند تھی۔ بہی کے کیمیائی اجزاء اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ اس صحت بخش پھل میں پانی، نشاستہ دار اجزاء، کیمیات، نباتاتی گھی، فاسفورس، کیلشیم اور فولاد پایا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن سی، سلک ایسڈ اور کچھ ٹارٹرک ایسڈ کی مقدار پائی جاتی ہے۔ بعض اطباء اور ماہرین نباتات کی تحقیق کے مطابق اس پھل میں لیسدار مادے اور ٹارٹرک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بیجوں سے پیلے رنگ کا ایک فضائی تیل حاصل ہوتا ہے۔ یہ فضائی روغن جراثیم کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے
اس کے بیجوں میں گلوبرلین بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے تیل کی ساخت سنگھارے کے تیل سے ملتی جلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تیل کے پتوں اور شاخوں کو جلانے سے کیڑے مکوڑے صد باب کیا جاتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بحی کی اہمیت۔ احادیث میں بحی کی بہت بڑی اہمیت بیان ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو شوق سے استعمال کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کے استعمال کا مشورہ دیتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے طائف کے شہر میں سے بحی کا پھل لا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے اسے کھایا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ بحی کھاؤ، یہ پھل دل کی طاقت دیتا ہے اور سینے کے درد میں بوجھ سے رزائل کرتا ہے۔ اسی طرح طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحی کا پھل کھایا۔ ابن ماجہ نے سنن کے اسماعیل بن محمد طحلی کی حدیث نقل کی ہے، جس کو اسماعیل نے نقیب بن حجاب سے اور نقیب نے ابو سعد سے اور انہوں نے عبدالمالک زبیری سے اور عبدالمالک نے طلحہ عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت طلحہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بحی تھی۔ بحی دیکھ کر آپ نے فرمایا، جاؤ طلحہ، اسے لے جاؤ، یہ دل کی طاقت دیتی ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے دوسرے طریقے سے بیان کیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بحی تھی جس کو آپ نے الٹ پلٹا رہے تھے، یعنی کہ الٹا پلٹا رہے تھے۔ جب آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نے بحی میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا، ابو ذر اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو طاقت دیتی ہے، سانس کو خوشگوار کرتی ہے اور سینے کی گہرانی کو دور کرتی ہے۔ بحی کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں، لیکن یہ حدیث سب سے عمدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفر جل میں استعمال سے درست وقت کا بھی پتہ چلتا ہے، چنانچہ ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحی کو صبح نہار میں کھانے کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بحی کھاؤ، یہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ اللہ کریم نے کوئی ایسا نبی معمور نہیں کیا جسے جنت کا بحی نہ کھلایا ہو، کیونکہ بحی انسان کی قوت کو 40 افراد کے برابر کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلایا کرو، کیونکہ یہ دل کی بیماریوں سے درست ہو جاتی ہیں اور یہ بچے کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحی کھاؤ، کیونکہ دل کے دوروں کو درست کرتا ہے
اور دل کو مضبوط اور توانا کرتا ہے۔ ایک اور صحابی رسول ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت بہی کا پھل تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، اور جب صحابی بیٹھ گئے تو آپ نے بہی کا پھل ان کی جانب بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابھی ذر دل کو طاقت دیتا ہے، بہی کو سانس کو خوشبودار بناتا ہے اور سینے سے بوجھ کو اتارتا ہے۔ ان احادیث سے بہی کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی کی طبی فوائد خصوصیت قائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کے بہتر۔ ان احادیث میں بہی کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی کی خصوصیت قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کا بہتر وقت بھی متعین کیا اور دل کے امراض کو مختلف امراض میں اسے شافی اثرات کا حامل پھل قرار دیا ہے۔ دل کے مریضوں کو جب دل کا عارضہ لاحق ہو تو اس کا آغاز سینے پر بوجھ حالت سے ہوتا ہے۔ آج کل کے جدید طریقے لاحق علاج میں ایسی بیماری میں آئسوڈل کی گولی تجویز کی جاتی ہے۔ جوں ہی دل پر بوجھ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو گولی زبان کے نیچے رکھ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کڑوی گولیوں کی بجائے آج سے 1400 سال پہلے بہی جیسا لذیذ پھل تجویز کیا۔ آپ بھی اسے کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں۔ دل و دماغ میں بہی کی کمزوری اور بہی کا استعمال۔ بہی اللہ کریم کا ایک انمول عطیہ ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور مختلف احادیث میں بہی کی بہت اہمیت بیان کی۔ ایسے مریض جن کا دل اور دماغ کمزور ہے ان کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہی کھاؤ، یہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہی کھاؤ، یہ کہ دل کے دورے کو درست کرتا ہے اور دل کو مضبوط اور توانا بناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بہی کا پھل دل کے امراض میں شافی اثرات رکھتا ہے۔ یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے دورے کو ٹھیک کر دیتا ہے، سینے کے بوجھ کو اتارتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، انسان کی قوت میں بے حد اضافہ کرتا ہے۔ بہی حاملہ خاتون کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ زچہ بچہ کی بہتر نشو و نما کے لیے بہی کا استعمال بہت مفید ہے۔
حمل کے دوران زچہ کی خون اور آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے دہی کھلائیں۔ اگر حاملہ عورتیں حمل کے دوران استعمال کریں تو پیدا ہونے والا بچہ بھی خوبصورت ہوگا۔ اسقاط حمل کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاملہ عورتوں کو صفر جل کھلایا کرو، کیونکہ اس سے دل کی بیماریاں درست ہو جاتی ہیں اور یہ بچے کو خوبصورت بناتی ہیں۔ معدے اور آنتوں کے امراض۔ دہی معدے اور آنتوں میں بہت امراض میں بے حد مفید ہے۔ یہ معدے کو طاقتور بناتی ہے۔ ضعیف ہضم، بھوک کی کمی کا علاج۔ ایسے مریض جن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے دہی بہترین دوا ہے۔ اس کے استعمال سے معدے کی اصلاح ہو کر ہضم کا نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ معمولی غذا بھی ہضم نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ نسخہ حاضر ہے۔ آدھا سیر دہی کے ٹکڑے نرم آگ میں بھون کر ان میں آدھا تولہ نمک، آدھا تولہ مرچ سیاہ اور آدھا تولہ لیموں کا رس نچوڑ کر یہ چاٹ 2 گھنٹے بعد ایک چٹانک کی مقدار میں استعمال کریں تو چند روز کے استعمال سے بھوک کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک یا 2 دانے کھانے سے معدہ مقوی ہو جاتا ہے اور اجابت کھل کر آتی ہے۔ اسہال کا علاج۔ دہی اسہال میں بے حد مفید پھل ہے۔ دہی اسہال میں علاج کرنے سے پاخانے میں آنے والے لیس دار مادے رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بار حاجت کی کیفیت میں کمی ہونے لگتی ہے۔ بعض اطباء کے مطابق جراثیم اسہال کو دہی کے استعمال سے یعنی فائدہ ہوتا ہے۔ دہی جگر کے صدوں کو بھی کھولتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور ضعیف جگر کا تدارک کرتا ہے۔ دہی کا پختہ پھل لے کر اس کو ململ کے کپڑے میں مسل کر نچوڑ لیں، جس سے چھلکے اور بیج چھان کر باہر چلے جاتا ہے۔ اس طرح اس کا رس حاصل ہو جاتا ہے۔ اس رس کو چینی حل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے آنتوں کی اصلاح ہوگی اور قبض کا خاتمہ ہوگا۔ خشک پھل کا گودا ایک ماشا کی مقدار میں نہار منہ استعمال کرنے سے اسہال کا شرطیہ علاج ہے۔ خونی اسہال میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ جراثیم اسہال میں بھی بے حد مفید ہے۔ دہی کا کچا پھل لے کر اسے بھوبل میں رکھیں اور سرخ ہونے پر بھوبل سے نکال لیں۔ اس کو 3 تولہ تک گودے کی صورت میں صبح خالی معدہ کھائیں۔ پرانے دستوں میں مفید ہے۔ آنتوں کے زخموں میں بھی مفید ہے۔ پیشاب کے امراض۔ دہی ایک پیشاب آور پھل ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں پیدا ہونے والے فاسد مادے اور زہر خارج ہو جاتا ہے۔ دہی کی خصوصیت پیشاب کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ یہ پھل گردوں کو طاقت دیتا ہے اور پیٹ کے ورم میں مفید ہے۔ اس کے استعمال سے قلت بول اور احتساب بول کی علامتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پیشاب کھل کر اور زیادہ مقدار میں آنے لگتا ہے۔ گویا
بہی پیشاب کے امراض میں شافی علاج ہے۔ پیشاب کی جلن سے بھی مفید ہے۔ بہی کے پھوڑے پھنسی کا علاج۔ بہی کے استعمال سے جلد کی صورت برقرار رہتی ہے۔ اس بنا پر عہدِ قدیم میں روم کی خواتین بہی کا استعمال بڑی کثرت اور شوق سے کرتی ہیں۔ بہی کے استعمال سے جلدی پھنسی پھوڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم کو کوئی حصہ متورم ہو گیا ہو تو اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہی کا لیپ جلے ہوئے زخموں کے لیے مفید اور مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ دماغی امراض اور بہی کا استعمال۔ بہی مالخیالیہ مراک اس قسم کے دیگر بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ بہی کے درخت کی چھال، جڑ اور پتوں کا جو شاندار دماغ کے مختلف امراض بالخصوص ہسٹر یا مرگی اور مالخیا بھی مفید ہے۔ اس جوشاندے کے اختلاج قلب کا عارضہ درست ہو جاتا ہے۔ مربع بہی پاؤ، مربع سیب پاؤ، مربع آملہ پاؤ، مربع گاجر پاؤ۔ ان کو تازے پانی سے دھو لیں، اس کے بیج نکال لیں، ان کو باریک باریک کاٹ لیں اور موٹا موٹا چوپ کر لیں، کچل دیں۔ ان کو مکس کر کے رکھ لیں۔ صبح نہار میں ایک بڑا چمچ روزانہ کھائیں۔ کمال کی چیز ہے۔ ضعیف القلب اختلاج قلب میں مفید ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں بہی کا استعمال۔ نزلے زکام کے مریض تندرست ہو جاتے ہیں۔ پرانا نزلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہی کے استعمال سے ناک سے رطوبت بہنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ایسی کھانسی اور نزلہ جو گرمی کی وجہ سے لاحق ہوں، بہی کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہی دانہ سرد تر ہوتا ہے جو بلغم کی کمی اور سینے کی خراہٹ میں مفید ہے۔ خشک کھانسی تو رفع کرتا ہے۔ بہی دمہ کا مؤثر علاج ہے۔ گلا درد ٹونسلز کے ورم میں بھی مفید ہے۔ بہدانہ 50 گرام، گل بنشا 50 گرام، کوہ مصری 50 گرام۔ ان کو صاف کر کے تینوں کو پیس کر رکھ لیں۔ ایک بڑا چمچ ایک پیالی پانی میں ابال کر بھون لیں، چائے کی طرح پی لیں۔ گلا درد، کھانسی اور ٹونسلز کے درد میں مفید ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارا بہی کا سننا قبول فرمائے۔ آنے والے وقت میں ہم سب کو بہی کے بارے میں جو میں نے پڑھا اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ اپنا اگلا ٹاپک پڑھ رہے ہیں بلگیری بیل فروٹ۔ یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے بلگیری۔ امید کروں گا آپ کو بلگیری کے بارے میں سمجھا سکوں۔ ہم لوگوں نے ابھی پڑھی ہے بہی، انشاءاللہ بہی کے بعد ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بلگیری، اور اس کے بعد ہم لوگ پپیتا پڑھیں گے۔ اگر ٹائم ہوا تو ہم لوگ ایک اور سبق کی طرف چلیں گے، تو بھی بلا جھجک میں بلا ٹائم ویسٹ کیے میں بلگیری کی طرف آتا ہوں۔ بلگیری جس کو بہل پھل بھی کہتے ہیں، اس کے درخت پورے بر صغیر میں پائے جاتے ہیں۔ اس پھل کا درخت ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور برما، تھائی لینڈ اور کئی ایک جنوب مشرقی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ پھل
ویدک عہد میں یعنی 2000 سال قبل مسیح سے 800 سال قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے۔ ہندوز درخت کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس بنا پر ہندوستانی اساطیر اور دیو مالا میں اس کو بڑی اہمیت ہے۔ بعض مذہبی رسومات میں ہندو باشندے اس درخت کے پتے استعمال کرتے ہیں۔ بھگوان شیو نے اس درخت کے سائے میں اپنی پوری زندگی بسر کر دی تھی۔ بلگیری کا پھل انار کے برابر ہوتا ہے۔ کچا پھل کسیلا اور پختہ پھل میٹھا اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اس پھل کو گودا بلگیری کے نام سے عطاروں کے ہاں دستیاب ہے۔ اس کے گودے کو خشک کرکے محفوظ کر لیا جاتا ہے اور دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بلگیری کے کیمیائی اجزاء اور غذائی اجزاء۔ بلگیری میں انتہائی اور مؤثر غذائی اور کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس میں فاسفورس، آئرن، چونا، ہیاتین، جیم اور وٹامن بی پایا جاتا ہے۔ اس کو معدنی اور حیاتیاتی اجزاء کا خزینہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ پھل ہضم ہونے کے ساتھ ساتھ آنتڑیوں کو صاف کر کے انہیں طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ اسہال کا مؤثر علاج ہے۔ بلگیری کے پتوں سے معدے کے السر کا علاج۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کے پتوں میں بھی کئی امراض کی شفا رکھی ہے تاکہ جو لوگ مہنگے پھل نہیں خرید سکتے وہ درختوں کے پتوں کی شفا حاصل کریں۔ بلگیری کے پتوں کا جوشاندہ تیار کرکے ٹھنڈا ہونے پر استعمال کرنے سے معدے کا السر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بلگیری کے پتوں کو رات کو پانی میں ابال کر رکھ دیں۔ صبح میل چھان کر ان میں چینی شامل کرکے استعمال کرنے سے معدے کا درد اور معدے کا السر ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے چینی اور اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اس پھل میں پائے جانے والا ایک مادہ ٹین معدے کی دیواروں پر ایک محفوظ تہہ جما دیتا ہے۔ اس عمل سے السر کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، درد اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے امراض۔ بلگیری نزلہ، زکام، پھیپھڑوں اور سانس کی تکلیف میں بے حد مفید ہے۔ جنوبی ہندوستان کے باشندے اس درخت کے پتوں کا رس نکال کر اس میں گرم پانی اور سیاہ مرچ کا سفوف شامل کر دیتے ہیں۔ اس مرغوب سے پھیپھڑوں کی خراش اور سانس کے دردوں کی تکلیف سے شفا یابی ہوکر نجات مل جاتی ہے۔ بلگیری کے پتوں سے ایک تیل تیار کریں۔ بلگیری کے پتوں سے رس نکال کر برابر وزن تلوں کا تیل شامل کرکے خوب اچھی طرح گرم کریں۔ اس گرم تیل میں سیاہ مرچ کے چند دانے اور زیرِ سایہ آدھا چمچ شامل کر لیں، پھر اسے آگ سے اتار کر محفوظ کر لیں۔ اس تیل کا ایک چمچ سر دھونے سے پہلے سر میں ڈال کر اچھی طرح مالش کرنے سے نزلہ، زکام اور کھانسی سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے ایک چمچ صبح
صبح شام پینے سے سردی، نزلہ، زکام، بلغم اور کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ آنتوں کے امراض، قبض کا خاتمہ۔ بلگیری آنتوں اور معدے کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ یہ آنتوں کی اصلاح کر کے قبض کا خاتمہ کرتی ہے۔ یہ پھل آنتوں کو صاف کر کے انہیں نئی طاقت اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ اگر 2-3 ماہ تک اس کا متواتر استعمال کیا جائے تو آنتوں کو صاف کر کے مریض کو راحت بخشتا ہے۔ اگر اس پھل کو شربت کی صورت میں استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اسہال کا علاج۔ بلگیری معدے کے اثر امراض کا شافی علاج ہے۔ اس کا کچا اور نیم پختہ پھل پرانے اسہال میں مفید ہے۔ بلگیری کے خشک پھل کا سفوف تیار کر کے 3 ماشا پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کرنے سے اسہال کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب بلگیری کا پھل ابھی نیم پختہ ہو اور ابھی اس کا رنگ بھی سبز پتی ہو تو اسے کاٹ کر دھوپ میں خشک کر لیا جاتا ہے اور سفوف بنا کر رکھ لیں۔ اس طرح بلگیری کا کچا پھل بھون کر یا ابال کر چینی ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب اسہال کا مرض بگڑ کر شدت اختیار کر لے، جب پخانے کی بجائے بلغم اور خون اخراج ہونے لگے تو بلگیری کا پھل زیادہ فائدہ بخش ثابت نہیں ہوتا۔ صرف بلگیری کا سفوف استعمال کرنے سے اسہال کو فائدہ ہوتا ہے۔ 3 ماشا سفوف بلگیری صبح شام پانی سے دیں۔ بلگیری سے ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی۔ بلگیری ہڈیوں اور دانتوں سے مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مفید ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف دانت مضبوط ہوتے ہیں بلکہ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ بلگیری سے دماغ کی کمزوری کا خاتمہ۔ کیونکہ اس پھل میں فاسفورس بھی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ دماغ اور اعصاب کی تقویت کے لیے مفید ہے۔ بلگیری کا پھل متواتر استعمال کرنے سے دماغی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دماغی محنت کا کام کرنے والوں کے لیے اس پھل کا استعمال ایک انمول نعمت ہے۔ دماغ اور اعصاب کی مضبوطی سے انسان ذہنی طور پر چاق و چوبند ہو کر زندگی کے ہر میدان میں بڑا مؤثر انداز میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ بلگیری سے وٹامن سی کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ایک مرض جس کا نام سکروی ہے جو وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرض زیادہ تر جہاز رانی کے پیشے سے منسلک لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ انہیں مہینوں بحری سفروں میں سمندر میں رہنا ہوتا ہے اور انہیں ہر قسم کی غذائیں ہر وقت مہیا نہیں ہوتیں۔ وٹامن سی پر مشتمل غذائیں کم استعمال کرنے سے وہ لوگ سکروی کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مرض میں مسوڑھے متورم ہو کر پیلے ہو جاتے ہیں اور ان سے خون بہنے لگتا ہے۔ غذا کھانے کے دوران یہ خون خوراک میں شامل ہو کر معدے میں چلا جاتا ہے اور اس فاسد خون سے معدہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بلگیری میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جس سے سکروی مرض دور ہو جاتا ہے۔ نکسیر کا خاتمہ۔ خون میں حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ناک کے اندر انتہائی باریک خون کی رگ پھٹ جاتی ہے اور ناک سے خون فوارے کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح
ایسی صورت میں سر میں ٹھنڈا پانی ڈالیں اور بیلگیری کا سفوف 3 ماشا پانی کے ساتھ لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ بیلگیری کا ٹاپک بھی سننا قبول فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک آتا ہے پپیتا، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اس سے اگلا ٹاپک بھی پڑھ لیں گے جس کا نام پستہ ہے۔ اور ابھی میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ ہم لوگ پپیتا کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمارا یہ پڑھنا سننا قبول فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ اپنا پپیتا کی طرف۔ پپیتا کو انڈر خربوزہ اور انڈر کرکری بھی کہا جاتا ہے۔ پپیتے کو عربی میں ثمر الملائکہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ پھل گرم ملکوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کا درخت 10 سے 50 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پتے اندر سے پتوں سے مشابہ ہوتا ہے۔ عام پھل خربوزے جتنا ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا بھی پایا جاتا ہے۔ 8-10 کلو وزنی پھل بھی دینے میں آتا ہے۔ اس کا درخت صرف 5 سال تک ہی پھل دیتا ہے، سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ یہ پھل زیادہ تر میکسیکو، ہندوستان، جنوبی افریقہ، سری لنکا، چین، آسٹریلیا اور فلپائن کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پپیتا کراچی میں پایا جاتا ہے۔ یہ پھل اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس کا گودا پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کا چھلکا گہرا سبز رنگ کا ہوتا ہے، لیکن پکنے میں یہ زردی ملائی مائل ہوتا ہے۔ پپیتے میں غذائی اور کیمیائی اجزاء۔ پکے ہوئے پپیتے میں نہایت اہم غذائی اور کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو پورے نظام ہضم پر خوشگوار اثر ڈالتے ہیں۔ ان میں گلوکوز، لحمیت، نباتاتی چکنائی اور قبض کشا ریشے درد اجزاء میں معدنی، نمکیات، کیلشیم، فاسفورس، سوڈا اور مصفی خون اسکاربک ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن سی اور آئرن بھی پایا جاتا ہے۔ پپیتا نہ صرف ایک پھل ہے بلکہ ایک انسانی جسم کی تمام غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پپیتے کے طبی خواص۔ اس کا مزاج سرد ہوتا ہے، اس لیے بلغمی مزاج والوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے معدے کمزور ہیں ان کے لیے یہ پھل بہت مفید ہے۔ قبض کشا ہونے کے ساتھ ساتھ بواسیر، اسہال، ورم، تیلی اور دق کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اسہال میں اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ کچا پپیتا گوشت گلانے میں مفید ہے۔ نیز حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی پپیتا بہت مفید ہے۔ پپیتے سے قبض کا علاج۔ یہ پھل معدے اور آنتوں میں جملہ امراض میں بے حد مفید ہے، خاص طور پر پپیتا۔ قبض سے نجات کے لیے یہ پھل کسی اکسیر سے کم نہیں ہے۔ 1 پاؤ پپیتا روزانہ کھائیں۔ 1 ہفتہ کے استعمال سے انشاءاللہ قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک مریض آیا جو مالخلیائی کیفیت میں مبتلا تھا۔ قبض شدید تھی، بھوک نہیں لگتی تھی، اعصاب شکنی کی وجہ سے سخت بے چین اور پریشان تھا۔ حکیم صاحب نے 1 پاؤ پپیتا، 1 عدد کیلا
اور ایک امرود کی کچا آلو بنا کر ہر روز بعد از غذا استعمال کرنے کو کہا۔ ایک ہفتے کے اندر قبض کا خاتمہ ہو گیا اور بے چینی جاتی رہی۔ اس پھل کے چند روز استعمال سے کھانا خوب ہضم ہونے لگتا ہے، بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے مریض جو دائمی قبض، بواسیر، تندیرے معدے اور بدہضمی میں مبتلا ہیں، ان کا مسلسل ایک ہفتانک استعمال کریں، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ جہاں پپیتا نہیں ملتا وہاں کچے پپیتے کو خشک کر کے اس کا سفوف چٹکی بھر کر کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ چہرے کے داغ دھبے: پپیتے کے کچے پھل کو کوٹ کر رس نکال کر اس رس کو سوا تولہ جو کا آٹا ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور قیمتی کریموں اور اپٹن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ عورتوں کے پیچیدہ امراض کے لیے کچے پھل میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ رحم کے پٹھوں کو سکڑ کر اپنے مقام پر لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جو خواتین کو حیض کی باقاعدگی سے پریشان ہیں، یہ پھل کھائیں، انشاءاللہ ماہدری باقاعدگی سے آئے گا، اور جن عورتوں کا حیض کسی وجہ سے رک گیا ہے ان کو بھی حیض جاری ہو جائے گا۔ پپیتے کے بیجوں سے جگر کا علاج: غیر متوازن غذا کھانے کی وجہ سے جگر سکڑ جاتا ہے اور کثرت شراب نوشی کی وجہ سے بھی جگر سکڑ جاتا ہے۔ اس صورت میں جگر اپنے افعال منظم طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ نسخہ ہے: پپیتے کے بیجوں کو رگڑ کر کچل کر ان کا رس حاصل کر لیا جائے اور کھانے کا ایک چمچ یا جوس لے کر اس میں تازہ لیموں کا رس 10 قطرے ملا کر 1 مہینے تک روزانہ دوبارہ استعمال کرنے سے جگر درست ہو جاتا ہے۔ یہ پھل روزانہ کھائیں۔ تیلی کا بڑھ جانا: پپیتا تیلی کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ بڑھی ہوئی تیلی کو درست کرتا ہے۔ پپیتے کو چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں۔ ان ٹکڑوں کو 1 ہفتہ تک سرکے میں بھگوئے رکھیں، پھر اس کی روزانہ 20 گرام صبح شام کھانے کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ بڑھی ہوئی تیلی اپنے اصلی مقام پر آ جائے گی۔ اپینڈیسائٹس کا علاج: اپینڈیسائٹس کا مرض آج کل بہت عام ہے، لیکن اگر پپیتا مسلسل کھلایا جائے تو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بغیر آپریشن علاج ہے۔ پاکستان کا شہر کراچی، جہاں اپینڈیسائٹس کے مریض بہت کم ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کا صرف ایک شہر جہاں پپیتا کاشت ہوتا ہے وہ کراچی ہے، اور کراچی کے شہری اس کو بکثرت کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے کراچی میں اپینڈیسائٹس کے مریض بہت ہی کم ہیں۔ ایک معالج کے پاس ایک مریض جو اپینڈیسائٹس کی تکلیف کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس مریضہ کو پپیتا کھانے کے لیے بتایا گیا۔ پپیتا کھانے کی وجہ سے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی اور اپینڈیسائٹس کا مرض ختم ہوتا گیا۔ پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ: ایسے مریض جو پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، پپیتا ان کے لیے مکمل علاج ہے۔ پپیتا کو دن میں 3 بار کھانے سے پیٹ اور آنتوں کے کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح پپیتے کے دودھ اور بیجوں میں
یہی خاصیت موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچے پپیتے کے دودھ یا رس میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں پایا جانے والا املیزپین پیٹ اور آنتوں کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک چمچ پپیتا کا تازہ رس لے کر چمچ شہد، 4 چمچ پانی، 1 چمچ خوراک بنتی ہے۔ اس کے بعد 1 پاؤ گرم دودھ اور چند قطرے کیسٹر آئل ملا کر استعمال کریں، انشاءاللہ کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ پپیتے کے پتوں کو رگڑ کر باریک کر کے شہد مکس کریں، مریض کو کھلا دیں، اس سے کیڑے ہلاک ہو کر خارج ہو جائیں گے۔ پپیتے سے خونی بواسیر کا خاتمہ: ایسے مریض جو بواسیر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے نایاب تحفہ ہے کہ روزانہ صبح شام پپیتا کھانے سے بواسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خون رک جاتا ہے، جلن دور ہو جاتی ہے، قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے بچہ جننے کی تنگی میں مفید ہے۔ بچہ جننے کا عمل ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اس وقت عورت کی جان ہتھیلی پر ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس مرحلے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اتباع کرام نے اس تکلیف میں پپیتا کو مفید قرار دیا ہے۔ اگر کسی عورت کو زچگی میں مشکل پیش آ رہی ہو تو پپیتے کا جوس نکال کر 1 گلاس پلا دیں، تنگی اور دشواری دور ہو جاتی ہے اور زچہ آسانی کے ساتھ بچے کو جنم دیکھ سکتی ہے۔ گردوں کے امراض میں یہ پھل بہت مفید ہے۔ طبی نقطہ نظر سے یہ پیشاب آور پھل ہے۔ یہ نہ صرف پیشاب کھول کر لاتا ہے بلکہ جسم سے فاسد اور زہریلے مادوں کو بھی خارج کرتا ہے۔ اس میں گردوں اور مثانے کی پتری کو توڑنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ پتری گردوں کے مریض کو اس کے استعمال کریں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ پپیتا گوشت گلانے میں مددگار ہے۔ کچے پپیتے کو سبزی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہر قسم کے گوشت کو گلانے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اس کی یہ خاصیت پپیتے کے دودھ یا اس کے جوہر کی بنا پر ہے، جس میں ایک خاص قسم کا ہضم الحلم کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ اگر کچے پپیتے کو خشک کر کے پیس لیا جائے اور سفوف کی صورت میں اس کو محفوظ رکھا جائے تو گوشت پکاتے وقت 1 چٹکی بھر سفوف ہڈی میں ڈالنے سے گوشت فوراً گل جاتا ہے۔ اگر اس سفوف کو پانی کے ساتھ کھایا جائے تو پیٹ کے تمام امراض، قبض، گیس، بد ہضمی، پیٹ درد میں مفید ہے۔ اگر پپیتے کے پھل کا موسم نہ ہو تو گوشت گلانے کے لیے پتوں اور چھلکوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا پپیتے کا بھی ختم ہو گیا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم لوگ ایک اور ٹاپک پڑھیں گے، تو الحمدللہ ہمارے پاس ابھی وقت خاص پڑا ہے، تو ہم لوگ پپیتے کا ٹاپک بھی، اگلا ٹاپک ہمارا پستہ ہے، تو ہم لوگ اس کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت کم ہے لیکن کوشش پوری ہوگی کہ یار ہم لوگ اس کو مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹہ تو ہمیں مسٹ ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 5-10 منٹ کم نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آغاز کرتے ہیں پستہ۔ پستہ ایک کثیر الفوائد پھل ہے۔ اس کو خشک پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر شام، ایران اور افغانستان میں پایا جاتا ہے۔
بازار میں جو پستہ ملتا ہے وہ دراصل اس پھل کا مغز ہے۔ اس کا بیرونی پوست بہت سخت ہوتا ہے۔ اس کو پوست بیرون پستہ کھاتے ہیں اور اس کے مغز کو مغز پستہ بولا جاتا ہے۔ اس درخت کے خشک شدہ پھول گل پستہ کے نام سے بازار میں ملتے ہیں۔ اس پھل کا آبائی وطن بحیرہ روم ہے، جبکہ امریکہ، ترکی، اسپین، اٹلی، فرانس اور چین میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے اور پاکستان میں سکردو، کوئٹہ، پشاور اور ڈیرہ اسماعیل میں پستے کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کا درخت 6 سال کی عمر میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ پستے کے کیمیائی اجزاء: اس میں پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹ کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں معدنی اجزاء فاسفورس، سوڈیم، سلفر، پوٹاشیم اور کیلشیم بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ مقدار میں وٹامن بی کمپلیکس بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ پستے کے طبی نقطہ نظر سے پستے کے بہت سے خواص ہیں۔ کمزور معدے والے لوگوں کے لیے یہ پھل بہت مفید ہے۔ قبض، خشاں اسہال کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یادداشت اور حافظے کو بہتر بناتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، جسم کو فربا بناتا ہے، منی کا قوام گہرا کرتا ہے اور مادہ حیات پیدا کرتا ہے۔ پستے سے گردوں کی کمزوری کا علاج: ضعیف گردہ کے مریضوں کے لیے پستہ ایک بہت مفید پھل ہے۔ یہ گردوں کو طاقت دیتا ہے، اس لیے جن افراد کے گردے کمزور ہوں وہ کسی معالج کی مشاورت سے پستے کا استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف گردے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ ان کے طبی افعال میں بھی بہتری پیدا ہوتی ہے۔ ایسے حضرات گردوں کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف الباء کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے، کیونکہ گردوں کا مردانہ طاقت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر گردے مقوی ہوں تو قوت بہا ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے گردے اپنا فعل پورا ادا نہ کر رہے ہوں تو یہ مردانہ طاقت کم ہوتی جاتی ہے۔ قوت بہا میں اضافہ: مغز پستہ کا استعمال مردانہ کمزوری کو رفع کر کے قوت بہا میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے قوت بہا میں زیادہ اور زیادہ تر دواؤں میں پستہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مادہ تولید کو پیدا اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مغز بادام 100 گرام، مغز چلغوزہ 100 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، مغز پستہ 30 گرام کو پیس کر رکھ لیں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 بڑے چمچ چبا کر کھا لیں۔ بعد میں 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ دماغی، اعصابی اور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہے۔ یہ نسخہ میرے استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حکیم محمد اشرف شاکر صاحب نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ میں سردیوں میں 2-3 دفعہ بنا کر کھا لیتا ہوں۔ بہت مفید ہے، آپ بھی کھائیں اور میرے استاد محترم کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ سلامت رہیں اور اسے ایسے نسخے عطا کرتے رہیں، آمین۔
پستے سے دماغی کمزوری کا خاتمہ۔ وہ لوگ جن کا حافظہ کمزور ہو وہ اس کو چاہیے کہ پستے کا استعمال کریں۔ اس سے پستے سے دماغی مقوی ہو جائے گا اور حافظہ بھی تیز ہوگا۔ یہ نسخہ مفید ہے۔ مغز پستہ 15 عدد، مغز بادام 10 عدد، کشمش 20 عدد۔ صبح نہار منہ خوب چبا کر کھا لیں۔ اس کے بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ اس سے حافظہ اور قوت یادداشت بہتر ہو جاتی ہے اور دماغ کی تقویت ملتی ہے۔ جسم کو فربا بنانے کے لیے ایسے لوگ جو دبلے پتلے ہیں ان کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے۔ پستے کا استعمال بدن کو فربا بناتا ہے اور جسمانی کمزوری کے مریضوں کے لیے پستہ ایک بہترین غذائی ٹاک ہے۔ اس لیے افراد کو چاہیے کہ وہ پستہ کا بکثرت استعمال کریں۔ اس سے ان کا جسم فربا، سدڑ اور خوبصورت ہو جائے گا۔ 10 گرام پستہ چبا کر کھا لیں۔ اس کے بعد نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیں۔ معدے اور آنتوں کی تقویت۔ پستے کا بیرونی چھلکا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معدے اور آنتوں کی تقویت کے لیے بہت مفید ہے۔ پستے کا بیرونی چھلکا لے کر اس کو سفوف بنا کر رکھ لیں۔ صبح شام 5 گرام تازہ پانی سے کھائیں۔ یہ معدہ، آنتڑیوں، دل اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔ پستے سے جگر کا علاج۔ پستہ جگر کے عوارض میں کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ جگر کی سختی کو رفع کرتا ہے۔ پستہ اپنی خفیف سی تلخی اور خوشبو کے باعث جگر کے شعبے کھولتا ہے، اس کا تنقیہ کرتا ہے اور منفذ غذا کو صاف کرتا ہے۔ جگر کی اصلاح کے لیے نہار منہ انجیر کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو فائدہ دیتا ہے۔ پستے کے پھول خشک کھانسی میں مفید ہے۔ پستہ اپنے شفائی اثرات کی بنا پر کھانسی کی تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ جن لوگوں کو کھانسی کا عارضہ ہے صبح شام خالی معدے مغز پستہ 15 گرام، بادام 10 عدد، سبز کشمش 20 عدد باریک کٹی ہوئی کھا کر اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ لگتے ہوئے پستے کے پھول خشک کھانسی میں مفید ہیں۔ پستے کے پھول باریک سفوف بنا کر 1 گرام معدے میں صبح اور رات ہوتے وقت شہد ملا کر چٹکانے سے خشک کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ لوگوں نے پستہ سے بے خوبی اور سر کی خشکی کا خاتمہ۔ مغز پستہ کا روغن کھانے اور سر پہ اس کی مالش کرنے سے سر کی خشکی کا علاج ہوتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے خوابی اور نیند نہ آنے کا عارضہ ختم ہو کر گہری نیند آنے لگتی ہے۔ بلکہ پستہ کے روغن کے متواتر استعمال سے بال مضبوط، لمبے، سیاہ، چمکدار اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ منہ کے چھالوں کا علاج۔ گرم غذاؤں کے استعمال سے اکثر معدے میں گرم اور تیزابیت کے بھر جانے سے منہ کے اندر چھالے اور دانے بن جاتے ہیں جو بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس دوران خوراک کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پستے کے پھولوں کے سفوف منہ میں بار بار چھڑکنے سے اور اس طرح پیدا ہونے والے لعاب دار مادے کی رال بہنے سے منہ کے چھالوں کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ مغز پستہ کو چبا کر کھانے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جاتے ہیں اور
اور منہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ منہ کے چھالوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ جو معمول تھا، الحمدللہ ہمارا یہ پستہ پہ آگے ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ اس کو مزید پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اب کل کی نشست میں ہم لوگ اس کو اگلے بیان میں ہم لوگ اس کو مکمل پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے۔ ہمارا دہی، بلگیڑی، پپیتا اور پستہ اب مکمل ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم لوگ تربوز، جاپانی پھل اور جامن پڑھیں گے۔ 3 ہمارے ڈیلی ٹاپک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا وقت پورا کرنا ہوتا ہے گھنٹہ، اور گھنٹے سے آگے جتنا مرضی چلنا چاہے تو وہ چل سکتا ہے۔ تو اگر چکوترا بھی ہماری ہمت ہوئی تو ہم لوگ چکوترا بھی پڑھیں گے، ادروائز ہم لوگ تربوز، جاپانی پھل اور جامن، یہ 3 پھلوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو امید کروں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سننے کی کوشش عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ تو مجھے اجازت دیں، آپ کا میزبان عبدالرحمٰن۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور مجھے واچ ٹائم دیں، ٹھیک ہوگی، زیادہ سے زیادہ، اور مزید آنے والی ویڈیوز کو میری لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ امید کروں گا آپ کو میرے یہ جو پھلوں سے علاج کا ٹاپک ہوگا یہ پسند آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے رمضان آ رہا ہے، تو انشاءاللہ رمضان میں رمضان کی مصروفیت کے حوالے سے رمضان کی نشست لے کے آئیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی بہت مزہ آئے گا، سننے میں مزہ آئے گا، سمجھنے میں مزہ آئے گا، انشاءاللہ۔